السلام علیکم جی، کیسے مزاج ہیں تمام دوستوں کے؟ ماشاءاللہ بڑی اچھی اچھی تجاویز صرف آپ احباب نہیں دیتے اس گروپ میں، باقی گروپس میں سے بھی بہت اچھی اچھی تجاویز آتی ہیں، اور تجاویز کچھ اس طریقے کی ہوتی ہیں کہ جیسے ہمارے دیہاتوں کا آپ کو پتہ ہے نا ماحول، کہ کوئی مریض ہو، بیمار ہو، چارپائی پہ پڑا ہو، تو ایک تو خیر وہ اللہ کی مخلوق ہوتی ہے کہ جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آتے ہی بیٹھ کے جب بیماری کا سنتے ہیں نا، ہاں جی کون سی بیماری ہے، وہ جی یہ تکلیف ہوئی، اللہ اکبر، وہ فلاں کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، نہیں بچا تھا، وہ بیچارہ مر گیا۔ ایک تو وہ مخلوق ہے۔ دوسری مخلوق وہ آتی ہے، ایک مشورہ یہ دیتا ہے اس کو فلانا قہوہ بنا کے دے دو، ایک مشورہ دیتا ہے اس کو فلانا فروٹ کھلا دو، ایک کہتا ہے جی فلانی چیز کھلا دو، ایک کہتا ہے فلانی چیز کھلا دو۔ میرا آپ تمام دوستوں سے صرف ایک کوشچن ہے، ایک کوشچن، کیوں بھول جاتے ہیں؟ مجھے یہ بتا دیں کہ بڑے بڑے نیٹ ورکرز پڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، میں چلے صرف ایک کا نام لے لیتا ہوں تاکہ کسی اور کو اختلاف نہ ہو کہ میرا نام نہیں لیا گیا۔ کسی کو آئیڈیا ہے کہ ملک نوید صاحب کی ٹیم، ملک نوید صاحب کا نیٹ ورک ماشاءاللہ کتنا بڑا ہے؟ ہزاروں میں ہے نا، سینکڑوں میں تو نہیں ہے نا۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جتنی تجاویز آپ کے ذہن میں آ رہی ہیں، کیا ان کے ذہن میں نہیں آتی ہوں گی؟ کسی اور بڑے لیڈر کے ذہن میں نہیں آتی ہوں گی؟ جو صرف اس گروپ میں نہیں، ہر گروپ کا پریشر جو ہے وہ کنورٹ کس کے اوپر ہوتا ہے؟ جو متعلقہ لیڈرز ہوتے ہیں ان کے اوپر، پھر ان سے بڑے جو لیڈر ہیں ان کے اوپر، جو ان سے بڑے لیڈر ہیں پھر ان کے اوپر، کرتے 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 وہ سارا پریشر کس کے اوپر جاتا ہے؟ الٹیمیٹلی فائنلی اینڈ پہ وہ جاتا ہے سیف ارمان نیازی پہ۔ گزارش یہ ہے، میں حیران ہوں کہ اللہ کی اس مخلوق کو باقی ہر بات سمجھ میں آ رہی ہے، ہر بات ان کو یاد ہے، لیکن میرے ایک جملے کو وہ ریپیٹ کرنا ہی پسند نہیں کرتے، اس پہ کوئی شخص ڈسکس کرنا پسند نہیں کرتا کہ بھائی بتایا ہے کہ ایٹ دی نیک آف ٹائم 30 جون کو ایک ڈیسیژن ہوا تھا، سسٹم نے جس کے اوپر ساری زندگی چلنا ہے، اس سسٹم کے اوپر آئی ٹی کام کر رہی ہے، اور ہر سٹیپ کی پھر آگے آپ کو پتہ ٹیسٹنگ ہوتی ہے، ڈمی جوائننگز اس کے اندر ڈال کے، لاکھوں جوائننگز ڈال کے پھر اس کی ٹیسٹنگ کی جاتی ہے۔ اب یہ ہے کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر تو سسٹم آن نہیں کیا جا سکتا نا۔ اگر 14 ورکنگ ڈیز کہے گئے تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جن کی ویریفیکیشن ہونی تھی وہ ہو رہی ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ وہ سسٹم بلٹ اپ ہو رہا ہے، ٹیسٹنگ پروسیس میں ہے، جیسے ہی سسٹم اوکے ہوا، ہو سکتا ہے آپ سو رہے ہوں گے، آپ کو میل آ چکی ہوگی، پھر کیا کریں گے؟ تو تھوڑا سا اس چیز پہ غور کریں، اور جو چیز آنی ہے نا آپ کے سامنے، میں بڑا بول نہیں بولتا ہوں، اللہ تکبر سے بچائے، یہ لاکھوں لوگوں کی دعائیں ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کچھ بھی نہیں ہے، یہ ان لاکھوں لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے آج الحمدللہ ہم یہاں تک پہنچے ہیں، اور انہی کی دعاؤں کی وجہ سے جب ایکچول بزنس پلان آپ کے سامنے آیا، ایکچول چیزیں جب آپ کے سامنے آئیں، تو آپ جو واقعی تکلیف سے گزر رہے ہیں، انہوں نے دوسرا کوئی کام نہیں کرنا، سب سے پہلے انہوں نے نوافل شکرانہ ادا کرنے ہیں، اور جن کے پیٹ میں مروڑ ہے وہاں پہ صفحہ ماتم بچھ جائے گی، جن کے مقدروں میں اللہ نے رونا لکھا ہوا ہے، رونا دھونا، وہ جسے کہتے ہیں نا، وہ پنجابی میں جسے کہتے ہیں نا پھڑی ہوئی، یعنی کہ جہاں ڈیتھ ہو جائے تو وہاں پہ جو ایک چٹائی بچھائی جاتی ہے جہاں پہ آگے سارے بیٹھے ہوتے ہیں، تو انہوں نے وہ چٹائی بچھا کے بیٹھ جانا ہے، وہ پھڑی بچ جائے گی۔ لیکن الحمدللہ جن کے لیے ہم کام کر رہے ہیں ان کو انشاءاللہ سب سے پہلے میرا رب مایوس نہیں کرے گا، چونکہ ان کا گمان کو چھوڑ دیں، ان کے ایمان کا حصہ ہے کہ اس رب نے ان کو مایوس نہیں کرنا، ان کی دعائیں کبھی وہ رد نہیں کرے گا، اور انشاءاللہ
सैफ रहमान न्याजी ने ना पहले पीठ दिखाई थी, ना आज पीठ दिखा रहा है, ना इंशाल्लाह इन फ्यूचर पीठ दिखाएगा, और अल्लाह पाक सबको सुरखरू करेगा। थोड़ा जा ब्रेक ते पैर रख लो। अल्लाह ने कर दित्तियां ने चंगियां ते मुक गई ने मंदियां। अब आप अंदाज़ा ये करें कि इतनी खूबसूरत बारिश हो रही है, ज़बरदस्त मौसम है, लेकिन पता नहीं आप लोग मौसम को एंजॉय नहीं कर रहे हैं और बस लगे हुए हैं जनाब हर ग्रुप में। मैं सिर्फ इस ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ तो ऐसे इंतशारी ग्रुप है ना कि वहाँ मैं जब जाता हूँ तो फिर मैं वो जिसे कहते हैं टप 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 आंसू गिर रहे होते हैं वो। अब तो अल्लाह माफी दे आदी हो गया हूँ, समझ नहीं आती कि किसको चुप कराऊं और किसको ना कराऊं। अब क्योंकि कुछ शक्लें ऐसी हैं ना जो फ्राम द डे वन याद हो गई हैं, उनके नंबर याद हो गए हैं कि जिस ग्रुप में ये होगा वहाँ खैर की तवक्को नहीं रख सकती। जो बेचारे आधे पागल हुए हैं ना उनको उन्होंने पूरा पागल करके छोड़ देना है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 90% हमारे वो ग्रुप्स हैं जो वही बात कि जिनका रब से सिर्फ गुमान नहीं है, रब से यकीन है कि इंशाल्लाह उनकी दुआएं रंग ले आई हैं, और इंशाल्लाह नाउ यू विल सी द रिजल्ट्स। सिर्फ इंतज़ार करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेगा, और दुआओं में याद रखा करें। थैंक यू वेरी मच। मैं यहाँ एक चीज़ और भी ऐड कर दूँ, ये जितने आइडियाज़ आपने दिए हैं ना, जितने भी आइडियाज़, ये तमाम आइडियाज़ सिंसियर टॉप लीडरशिप ऑलरेडी दे चुकी है। ये ज़हन में रखिएगा, वो आप में से हैं, आप जैसे ही हैं। मैं भी कोई छोटा मोटा नेटवर्कर हूँ, इन तमाम मामलात को शायद थोड़ी बहुत समझ मुझे भी होगी। इतना यकीन रखिएगा, जो जो कुछ आपके ख्वाबों ख्यालों में भी आता है हम हर हद को क्रॉस कर देंगे, लेकिन इंशाल्लाह ये सारा कुछ इंशाल्लाह अल्लाह के फजल और उसके करम और लाखों लोगों की दुआओं की वजह से इंशाल्लाह हम ये कर लेंगे। वजह भाई, या तो एक चीज़ करनी ना हो ना, तो फिर तो एक ही जवाब, इससे पहले भी तो एक ही जवाब था ना, बैंक अकाउंट्स ओपन होंगे तो मिलेंगे भाई। लेकिन अगर ये ऑप्शन दी है तो सिर्फ जो हूड़ मत लोग हैं ना, जिनका दिमाग अल्लाह ने उनको दिया ज़रूर है लेकिन इस्तेमाल उनसे हो नहीं पाता, वो उसका रिमोट जो है ना वो दूसरों के हाथ में देते हैं कि तू ज़रा इस्तेमाल कर ज़रा मेरे दिमाग को, या उन्होंने अल्लाह की अमानत समझ के रखा हुआ है, उनको तो एक तरफ रख दे। लेकिन जिसको रब ने कोई थोड़ी सी अक्ल फहम, कोई दानिश, कुछ भी अगर थोड़ी सी भी अगर अता की हुई है ना, तो उसको इतनी बात ज़रूर समझ में आ रही है, ये ग्रुपों में एकदम से ये फसाद क्यों फैलता है। इसका बैकग्राउंड आप समझते हैं? रीज़न कि जो लोग नहीं चाहते कि इन लाखों लोगों का भला हो, वो एकदम से कूदते हैं, बाद जमात कूदते हैं, क्योंकि पहले तू जा, फिर मैं आ रहा हूँ, फिर अगला आएगा, फिर अगला आएगा। वो जिसे कहते हैं धमा चौकड़ी, एक धमाल, एक डांस जो है वो शुरू हो जाता है। पता किसी को ना आने का होता है ना टके का होता है। रीज़न कि यही वो लोग हैं ना जो पहले मुझे ये बता दें कि इन्होंने मेरे साथ क्या सलूक किया, जब मैं ये कहता था कि यार इंशाल्लाह, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता किसी लीगल टीम को, मैं नहीं जानता हूँ किसी और चीज़ को, मैं सिर्फ इतनी बात जानता हूँ कि इंशाल्लाह इन लाखों लोगों की दुआओं की वजह से बहुत जल्द सैफ रहमान न्याजी हमारे दरमियान होंगे। बताएं, क्या अल्लाह ने हमें सुरखरू नहीं किया? रीज़न कि रब से गुमान अच्छा रखा भाई। यही लोग बहस करते थे, सवाल ही पैदा नहीं होता। आज फिर वही बहस है और ये बहस चलती रहेगी इंशाल्लाह। जैसे ही ये सिलसिला स्टार्ट हुआ ना, फिर अगली बहस में आपको इन एडवांस बता देता हूँ। इनका पहला टॉपिक ये होगा, ये तो पहला जिसे कहते हैं ना प्रॉफिट आया है ना, अगला आएगा तो फिर देखेंगे, अगले पे फिर एक नई स्टोरी आएगी, इससे अगला आएगा फिर देखेंगे। वो करते 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 जो है ना 36 प्रॉफिट्स गुजर चुके होंगे, और ये लोग सिर्फ देखते के देखते ही रह जाएंगे। वजह कि अल्हम्दुलिल्लाह ये उस रब ने, ये कोई मौजज़े से कम नहीं है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई एक केस तो बता देना, जिन जिन कंपनियों में ये सारे के सारे जख मार के आए हुए हैं, मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, हर एक की नहीं, मेजॉरिटी की, जहां अपना सत्यानाश किया, लोगों का बेड़ा गर्क किया। डांस सिर्फ सैफ रहमान न्याजी के टाइम पे याद आता है। वजह कि वो खड़ा है कि यस मैंने देना है। मुझे बताया ना, लसानी वाले से ले लिया, पे डायमंड वाले से ले लिया, जीटी वाले से ले लिया है, बाकियों से ले लिया है। वो एक बंदा दे रहा है तो उसकी कदर करो। तो बस सिर्फ ये चीज़ है, इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करेगा, करम करेगा। डोंट यू वरी, बी कॉन्फिडेंट। कोई नहीं सो रहा,
خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت بھی آئی ٹی ٹیم ایکٹیو ہے، اس وقت بھی وہ کام کر رہے ہیں۔ مزید میں آپ کو کیا بتاؤں، تھوڑا سا بریک پہ پیر رکھ لے، انشاءاللہ اللہ پاک کرم کرے گا اور خیر کرے گا۔ جی آہو آہو باجی، آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں۔ گزارش پتہ کیا ہے میں اس ٹاپک پہ ابھی میں بات نہیں کرنا چاہتا، میں جو سرپرائز کی بات کرتا ہوں نا، دیر از سم تھنگ۔ بات یہ ہے، میں کیا کہوں، جس کو اٹھو نا وہ اس کے پاس ایک نئی سٹوری ہے۔ اس سے بڑا مظلوم حسین شاید اس روئے زمین پہ جو ہے نا وہ کوئی اور پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ وہ دردوں کا مارا ہوا ہے، زمانے کے دکھ درد جو ہے نا وہ پہاڑ بن کے صرف اللہ معافی دے اس پہ ٹوٹے ہیں۔ باقی یہ جو لاکھوں خاندان ہیں وہ تو مزے کر رہے ہیں، یشی کر رہے ہیں، کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ بات اتنی سی ہے کہ ابھی جو سسٹم جو بن رہا ہے، جو سسٹم آ رہا ہے، ہماری بیڈ لک یہ ہے کہ ملک میں قانون نہیں ہے، کیونکہ یہ چیزیں پاکستان میں تو ہونی نہیں ہے، نہ ہماری کوئی ایسی انٹینشن ہے، نہ ہمارا ایسا کوئی ٹارگٹ ہے۔ اور آبویسلی سیکیورٹی انیکس نے پاکستان کے علاوہ دنیا بھر میں جہاں جہاں پہ بھی قوانین ہیں، جہاں جہاں پہ کوئی کام کرنا چاہے گا تو اس کے لیے وہ سسٹم ہے۔ اب پہلی بات یہ ہے کہ جو ایک عام انویسٹر ہے نا، اس کو بھائی کیا لگے ڈائمنڈ مینیجر سے کہ ڈائمنڈ مینیجر کتنے میں بنتا ہے اور کیوں بنتا ہے۔ اس کو غرض ہے صرف اپنے پروفٹس سے، اس نے اپنا پروفٹس لینا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ الحمدللہ آ رہے ہیں، نتھنگ ایلس، اس کا ہیڈیک ہی نہیں۔ اب آ جاتے ہیں، مجھے صرف ایک چیز کا جواب دیں، بات ہوتی ہے لیڈرز کی۔ ہم بیٹھیں گے نا تو ہماری کیا ہوتی ہے کہ ہم سارے لیڈرز ہیں، بٹ جیسے ہی یہ ڈائمنڈ مینیجر والا کرائیٹیریا بہت سارے دوستوں نے دیکھا تو پھر وہاں پہ کیا تھا، اللہ معافی دے، حال تو وہی تھا نا کہ امی جی یہ ممکن نہیں ہے، بڑا اوکھا کام ہے۔ بھائی آپ کو کس نے کہا کہ آپ ڈائمنڈ مینیجر بنے؟ ہرگز نہ بنے، ٹھیک ہے۔ جو صرف ڈائمنڈ مینیجر بننے کی کنڈیشن دیکھ کے اگر ڈر رہا ہے تو ہم اس سے کیا ایکسپیکٹ کریں کہ وہ 10-9 ڈائمنڈ مینیجر بنے گا اور وہ ایسٹ مینیجر بنے گا اور وہ گلوبل شیئر کا وہ پارٹنر بنے گا کمپنی کا۔ تو خیر بات صرف اتنی سی ہے کہ پہلی بات، چونکہ یہ سسٹم پاکستان کے لیے ہے نہیں، انٹرنیشنلی کام کرنے کے لیے جو لیڈرز ولنگ ہیں، جنہوں نے کام کرنا ہے، انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو جیسے ہی یہ سسٹم لانچ ہوگا وہ $40,000 کو بھول جائیں گے۔ انہوں نے کہنا ہے پہلے تو تسی سانو یہ گل ہی نہیں سی دسی اور ہم دسیں گے بھی نہیں، یہ بھی ذہن میں رکھے، ہم سرپرائز دیں گے۔ اس وقت انہوں نے کہنا وہ ایک طرح کی یہ کیا ہوا یار، پہلے تسی دستے، اسی تے اپنی ٹیماں نو ہی ٹچ نہیں کیتا، ہم اپنی ٹیمیں ہی کم از کم جوڑ لیتے۔ تو یہ صرف جسے کہتے ہیں نا اللہ کرے سی چنگیاں، انشاءاللہ میں مجبور ہوں، میں کچھ بول نہیں سکتا ہوں، کیونکہ کچھ چیزیں آنے والے وقت کے لیے بھی چھوڑ دینی چاہیے ہیں، تاکہ جب آپ کے سامنے سسٹم جب پراپرلی جب لانچڈ ہوگا وہ کس طریقے سے ایزی ایکسیس ہوگی، کس طریقے سے ویریفیکیشن ہونی ہے، کس طریقے سے ٹاپ گیئر میں کام چلنا ہے۔ تو انشاءاللہ میرا یقین کامل ہے کہ ان لاکھوں لوگوں کی دعاؤں کے تو خیر ہر وہ شخص جو کبھی مایوس نہیں ہوا، میرا رب اس کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونے دے گا، انشاءاللہ اس کی جھولیاں بھر دے گا۔ اور جو پہلے سے ہی مایوس بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر رب تو خود کہتا ہے نا کہ مجھ سے جیسا گمان رکھو گے میں ہو بہو ویسے ہی ہو کے ملوں گا، تو ان کے لیے میں کیا کہوں بھائی۔ تو بات صرف اتنی سی ہے، تو انشاءاللہ ہو فار دا بیسٹ بھائی، اللہ بہتر کرے گا۔